ایک بڑے جھیل کے پاس ایک بطخ اپنے چوزوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے چوزے اکثر اس کے ساتھ رہتے، لیکن سب سے چھوٹا چوزا چھاپا کچھ پرخلوص ہونے کی وجہ سے ادھر ادھر بھٹکتا رہتا تھا۔ ارے چیما، چیکو، چھاپا کہاں چلا گیا ہے؟ ماں، آپ کو تو معلوم ہے کہ اسے بھٹکنے کی عادت ہے۔ میں نے اسے جھاڑی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں۔ بطخ چلتے ہوئے جھاڑی کے پیچھے گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ چھاپا اپنی چونچ سے مٹی لا کر ایک جگہ بھر رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ پوری چونچ میں مٹی لگا رکھی ہے۔ یہ پاس میں چیونٹیوں کا گھر ہے۔ ان کے بل کے پاس کی مٹی ہل گئی تھی۔ کبھی کبھی جھیل کا پانی ان کے بل میں چلا جاتا تھا۔ اس پانی کو روکنے کے لیے میں وہاں مٹی بھر رہا ہوں تاکہ پانی بل میں نہ جا سکے۔ یہ چیونٹیاں اور ان کے گروا کے لوگ بہت اچھے ہیں۔ میرے بچے، میں جانتی ہوں تیرے پاس وہ نظر ہے جو سب کے اندر اچھائی ہی دیکھتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کہیں جانا ہو تو مجھے بتا کر جانا۔ میں ماں ہوں، سب بچوں کی فکر لگی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے ماں، میں شکر کھا کر آتا ہوں۔ یہ کہاں سے شکر آئی؟ شاید میرے چیونٹی دوست کھلائیں گے۔ ان کے بل کے اندر کے گودام میں شکر ہمیشہ رہتی ہے۔ وہ دیکھو میرے لیے شکر لا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، شکر کھا کر جانا، کہیں پھر بھٹک نہ جانا۔ چھاپا نے چیونٹی کی دی ہوئی شکر کھانا شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد بارش شروع ہو گئی اور ساری چیونٹیاں بل سے باہر نکلنے لگیں۔ بارش بڑھ رہی ہے، اب کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ اچانک معجزہ ہوا اور چھاپا کا قد بھی بڑھنے لگا۔ چھاپا تمام چیونٹیوں کو لے کر برگد کے درخت کے نیچے والے ٹیلے پر پہنچ گیا۔ ارے دوستوں، میں بڑا کیسے ہو گیا؟ یہ جادو کیسے ہو گیا؟ بارش تیز ہو گئی اور برگد کے درخت سے پانی ٹپکنے لگا۔ چھاپا نے اپنی چونچ اٹھا کر برگد کی طرف دیکھا اور دعا کی، یا خدا، میرے دوستوں پر رحم کرو اور انہیں بارش کے پانی سے بچاؤ۔ معجزہ ہوا اور اوپر ایک خیمہ تن گیا۔ تم تو بڑے جادوگر ہو، پہلے کبھی بتایا نہیں۔ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا، یہ پہلی بار تجربہ کر رہا ہوں۔ یہاں چاروں طرف پانی ہے۔ تم لوگوں کے پاس کھانے کا سامان تو کم ہوگا، کچھ انتظام کرنا پڑے گا۔ اگر اوپر والا ساتھ دے تو یہ کام بھی ہو جائے گا۔ پھر معجزہ ہوا اور کھانے کی چیزیں سامنے آ گئیں۔ سب کھانے لگے اور مسکرانے لگے اور چھاپا کے گن گانے لگے۔ ارے بہت دیر ہو چکی ہے، ماں انتظار کر رہی ہوگی۔ بھائیوں، اب میں چلتا ہوں، پھر ملیں گے۔ چھاپا وہاں سے تیزی سے چل پڑا۔ بارش رک گئی تھی لیکن ہوا تیز ہو گئی تھی۔ چھاپا جیسے ہی جھیل کے پاس پہنچا، اس کی ماں نے آواز دی، جلدی سے آ جاؤ بیٹا، لگتا ہے پھر بھٹک گیا تھا۔ ماں کیا بتاؤں، میں کام میں اٹک گیا تھا، خیال آیا تو جلدی سے دوڑ کر آ گیا۔ ماں بچوں کو ہٹانے لگی۔ بچے تو ہٹ گئے لیکن ماں گرتے ہوئے درخت کے نیچے آ گئی۔ ماں اندر سے کراہ رہی تھی لیکن پھر بھی اسے اپنے بچوں کی فکر ہوئی۔ میرے بچے تو ٹھیک ہیں، انہیں کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ ماں، ہم سب ٹھیک ہیں۔ تمہیں باہر نکالنا چاہتے ہیں، مشرق کی طرف سے نکلنے کی کوشش کرو۔ بچو، میرا آدھا جسم دب گیا ہے اور اب باہر نکلنا مشکل ہے۔ ماں فکر مت کرو، تم باہر آ جاؤ گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے بچوں، تم سب یہاں سے چلے جاؤ، میرا خیال چھوڑ دو، سب مل جل کر رہنا، کہیں دور مت جانا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ ہم کہیں نہیں جائیں گے، جب جائیں گے تو تمہارے ساتھ جائیں گے۔ یا خدا، آج میری ماں زندگی اور موت کے درمیان ہے۔ میری جان لے لو لیکن اسے بچا لو، ماں کے بغیر ہم نہیں رہ پائیں گے۔ معجزہ ہو گیا اور اچانک اتنا بڑا درخت اپنی جگہ سے ہل کر اٹھنے لگا جیسے کسی نے اٹھا لیا ہو۔ چھاپا ماں کے قریب پہنچ گیا۔ ماں اب چل کر جاؤ۔ بیٹا، کیسے باہر آؤں؟ میرا پورا جسم زخمی ہے۔ ماں تمہارے پاؤں تو ٹھیک ہیں، اٹھو تو صحیح۔ ماں اٹھی اور باہر آ گئی۔ ماں کے پاس اس کے تمام چوزے آ گئے اور ماں اپنی ممتا لٹانے لگی اور انہیں پیار کرنے لگی۔